نفس کی شکایت کرنے کا کہہ سکتے ہیں. نفس تو خود ان کے کنٹرول میں ہے. ہم کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. جب محمد کے شیطان نے اسلام قبول کر لیا تو ہم ائمہ معصومین کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں نا، تو نفس تو ان کے کنٹرول میں ہے. میرے مولا نفس کی شکایت کرتے ہیں کہ خدایا میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنے اس نفس کی. کس نفس کی؟ میں دیکھ رہی تھی، میں کہتے خدا یہ ساری کوالٹیز تو ہمارے اندر موجود ہے، یہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، تجھ سے دعا مانگنی چاہیے کہ خدا ہمیں اس سے بچا. کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنے نفس کی جو مجھے برائی کی طرف کھینچتا ہے اور حکم کرتا ہے، آرڈر کرتا ہے برائی کی طرف. وَإِلَىٰ خَطِيئَةٍ مُبَادِرَةٍ، اے اللہ مجھے خطاؤں کی، غلطیوں کی طرف مجھے دھکیلتا ہے. پھر کہتا ہے وَبِسَخَطِكَ مُتَعَرِّضًا، اے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تیری ناراضگی، تیری دشمنی، تیرا غضب، تیرا غصہ میرے اوپر آ جائے، مجھے اس طرح سے تجھ سے دور کرتا ہے. پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہاں کہتے ہیں وَتُسَلِّطْ بِمَسَالِكِ الْمَحَالِكِ، اے اللہ یہ مجھے دھکیلتا ہے، مجھے رستہ دکھاتا ہے، وہ رستے دکھاتا ہے جہاں جہنم کے رستے، ہلاکت کے رستے. ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے نا اس طرح سے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے نا. خواہشات بہت آتی ہیں، بہت. ایک چیز جو ہمارے اندر آتی ہے وہ ہوتی ہے میں، مجھے، میں. خدا کہتا ہے نہیں، میں نہیں، وہ، صرف وہ تو ہی کامیابی ملے گی. امام خمینی سے پہلے ایک آیت اللہ تھے جن کو ہم کہتے ہیں ولایت فقیہ. امام خمینی سے پہلے تھے، وہ درس دے رہے تھے. اچانک ایک اسٹوڈنٹ نے آ کر ان سے سوال کیا. انہوں نے ایک جواب دیا اور اس کے بعد خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، سنتے رہے. جب درس ختم ہو گیا تو اس کو کونے میں لے گئے. پھر اس سے جا کر اس کو سوال کا جواب دے دیا. تو سب نے آ کر پوچھا کہ آغا آپ ولایت فقیہ ہو، آپ سب کے سامنے کیوں اس کو جواب نہیں دے رہے تھے کہ آپ پتہ چلے کہ یہ ولایت فقیہ ہے اور کس طرح سے جواب دے رہا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی بات یہ کہ میں نے سوچا کہ میں اس کو جواب دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں غرور اور تکبر میں آ جاؤں گا. میں سوچوں گا کہ میں نے جواب دیا، مجھے آتا ہے. پھر میں نے سوچا اگر میں اس کو جواب دے دیتا ہوں تو وہ اپنے سوال مجھ سے کر نہیں پائے گا اور وہیں پر سٹاپ ہو جائے گا. ہاں مومنات، یہاں کہتے ہیں کہ اس میں کو ختم کرو اور اپنی زبان پہ، یہ جو زبان ہے یہ بہت 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 کی وہ کیسے کہتے ہیں خاص چیز ہے. رسول خدا فرماتے ہیں نا کہ تطہروا السنتکم، اپنی زبانوں کو پاک کرو. کیوں؟ ھذا طریق القرآن، یہ قرآن کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ نہیں ہے، یہ غیبت کا رستہ نہیں ہے، یہ کسی کے بارے میں غلط سوچنے کا رستہ نہیں ہے. یہ ہے اللہ کے قرآن، یہاں سے نکلتا ہے. یاد رکھو جہاں سے قرآن نکلتا ہے اس کو پاک ہونا چاہیے. ہم میں سے کون ہے جو قرآن نہیں پڑھتا دن میں؟ اگر ہم قرآن کی تلاوت نہ بھی کر، لیکن سورہ ہم تو ہم پڑھتے ہی ہیں نماز میں ہماری سورہ ہم تو چلتی ہی رہتی ہے. قرآن کی تلاوت تو ہماری ہوتی. قرآن اگر کہیں نجس جگہ پر گر جائے ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہم رہنے دیں گے قرآن کو نجس جگہ پر؟ نہیں نا. کیا کریں گے؟ ہم فوراً اٹھا کے اس کو پاک کریں گے. اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ نجس زبان نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے غیبت کرنے سے ایسے ہوتا ہے جس طرح سے کسی بھائی کا گوشت کھایا، اور جو گوشت ہوتا ہے، جو خون ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. جہاں پر خون ہو وہاں پر قرآن نہیں رہ سکتا. تطہروا السنتکم لأنہ ھذا طریق القرآن، یہ قرآن کا رستہ، اس کو پاک کرو. ہاں مومنات، اور میرے مولا بھی یہاں پر اپنے اس میں اتنا خود فرماتے ہیں کہ یہاں کہتے ہیں کہ یا اللہ تجعلنی عندک اہون حالکا، اے اللہ میرا نفس جو ہے وہ مجھے حقیر کر دیتا ہے، مجھے پست کر دیتا ہے تیرے سامنے. ہاں مومنات، میرے مولا اتنا خوبصورت انداز میں بیان کرتے جاتے. ایک اور چیز جو مجھے میرے مولا کی یہاں بہت اچھی لگی، وہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان مسح الخیر تمنع میالتا. یا اللہ، جب مجھے کوئی برائی ملتی ہے، کہتے ہیں جب مجھے برائی ملتی ہے، اگر کوئی مجھے نقصان ملتا ہے، جو کوئی تکلیف ملتی ہے، تو میں کیا کرتی ہوں؟ راڑا راڑی کرتے ہیں.
میں شور مچاتے ہیں کہ ہائے میرے ساتھ، ہائے میرے ساتھ، ہائے میرے ساتھ. میں پاگل ہو جاتی ہوں، میں بے صبر ہو جاتی ہوں. ایسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایسا ہمارا نفس ہمیں کھینچتا ہے. جب ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ کچھ پرابلم آتا ہے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں. ہم راڑا راڑی پریشان ادھر 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 بھاگتے، اپنے ساتھ نہ جانے کتنوں کو ہم بیچاروں کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، اور سب کے سب ٹینشن میں. اور جب ہماری ٹینشن اتر جاتی ہے تو آرام سے سو رہے تھے، اور وہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ سب ہو گیا پرابلم سولو. تو میرے مولا فرماتے کہ خدا میرا نفس جب اس کو شر پہنچتا ہے تو وہ راڑا راڑی کرتا ہے، پرابلم کھڑی کر دیتا ہے اور سب کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا ہے. لیکن جب اس کو خیر ملتا ہے، جب اس کو اچھائی ملتی ہے تو وہ لعب اور لہو میں گم ہو جاتا ہے، وہ کھیل تماشے میں، اس دنیا کی مستی میں گم ہو جاتا ہے. ہاں مومنات، کتنی خوبصورت میرے مولا نے بات کی ہے کہ جب دنیا ملتی ہے، جب اچھائی ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، مستی میں اور گم ہو جاتے ہیں، اس دنیا کے میں گم ہو جاتے ہیں. ہاں مومنات، میرے مولا نے بہترین طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنے ہیں، اگر اس طرح سے کرو گے تو تمہیں کبھی بھی خیر نہیں مل پائے گا. قرآن کی ایک آیت پہ آؤں گی، پھر اس کے بعد اپنی مجلس کو تمام کر دوں گی. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنات، ابھی صرف اور صرف آخرت کی کامیابی جو ہے وہ وہی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اور صرف اور صرف پرہیزگاری میں ہے، اللہ کی یاد میں، ذکر الہی میں، اس کی نماز پڑھنے میں. ہم کہتے ہیں نا یہ جانور ہم سے بہتر ہیں. مرغے کے بارے میں کہتے ہیں نا، ککڑا صبح کو اٹھ کر اذان دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا بولتا ہے صبح؟ کبھی آپ نے پڑھا ہے کسی کتاب میں کہ یہ جو ککڑا ہوتا ہے، مرغا ہوتا ہے، ہم اس کو مرغا کہتے ہیں نا، یہ اٹھ کر اذان دیتا ہے نا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اذکروا یا ایھا الغافلون، اٹھو. آپ دیکھو جب اذان دیتا ہے آخر میں آ کر وہ ایسی اذان دیتا ہے اور وہ چیخ کر کہتا ہے اذکروا یا ایھا الغافلون، کہتا ہے اے وہ لوگوں جن کی نماز قضا ہو گئی، جو سوئے ہوئے ہو، جو لیٹے ہوئے آدھی رات تک نیٹ پہ بیٹھے ہوتے، ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہو، کام کر رہے ہو، فون پہ ہوتے ہو، ادھر ادھر ہوتے ہو، ہمارے پاس ذکر. وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں اٹھو، ذکر کرو اپنے اللہ کا. دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہے، وقت ہے تمہارے پاس، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بات کرنے کا نہیں ہے. ہاں مومنات، آقا مکارم شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، صلات اور برزخ میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ لکھا. جب میں نے پڑھا میں چونک گئی. وہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت رسول خدا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. رسول خدا نے فرمایا کیا گناہ ہو گیا؟ کہا گناہ کے اوپر گناہ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا میں نے زنا کی، زنا کرنے کے بعد مجھے بچہ ہوا، اس بچے کو میں نے سرکے میں ڈالا، ونیگر میں ڈالا، اور وہ بچہ سرکہ بن گیا. اس کے بعد میں نے سرکے کو، اس ونیگر کو بیچ دیا. گناہ کے اوپر گناہ. تو کہتی ہے یا رسول اللہ یہ گناہ میں نے کیوں کیا؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ گناہ اس لیے تم سے ہوا کیونکہ اس دن تمہاری عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے شیطان تمہارے اوپر حاوی ہو گیا. ہاں مومنات، خدا کہتے ہیں بچو ان چیزوں سے. سورہ مدثر کی آیت نمبر 45 میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب قیامت میں جب جنت والے ہوں گے اور جہنم والے ہوں گے، جب جنت والے جنت میں ٹھہر جائیں گے اور جب جہنم والوں کو پکڑ کر جہنم میں لائیں گے نا، تو جنت والے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی السقر، کہیں گے ما سلککم فی السقر. جنت والے ان سے پوچھیں گے کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی؟ کون سی چیز، کیا ریزن بنا جس کی وجہ سے تم جہنم میں آؤ؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ جواب دیں گے قالوا نک من المصلین، کہ لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم ہرگز نماز نہیں پڑھتے تھے. خدا کہتا ہے نا کہ ایک آیت ہے نا، خدا کہتا ہے ویل ہے ان انسانوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. اور ویل آپ کو پتا ہے نا کہ جہنم کا ایک کنواں ہے جس کو ویل کہتے ہیں. جو نماز میں سستی کرتے، جو نماز میں آلس کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے. کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، آلس کرتے، نماز کو حقیر سمجھتے ہیں، باقی دنیاوی چیزوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں.
ہاں مومنات، ایک عورت مجھے آ کر کیا کہتی ہے، میں تو عجب ہو گئی ایک چیز سن کر. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے مقصود آنٹی میں تو اول وقت نماز پڑھتی ہوں. میں تو خوش ہو گئی. اچھا کہا کیونکہ میرا وہ زی ٹی وی پہ ایک سیریل آتا ہے نا، اس کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے تو اول وقت میں نماز ہوگی، پھر بیٹھ کے آرام سے ٹی وی دیکھتی ہوں. اور پھر پتہ نہیں کون کون سے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا لیکن پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا خدایا یہ اللہ کے لیے نماز ہوئی کہ زی ٹی وی کے ڈرامے کے لیے کہ جلدی فارغ ہو جاؤ. تو ہاں مومنات، جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کون سی چیز جہنم میں لائے تو کہیں گے کہ ماں کہیں گے کہ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر دوسری کیا کہیں گے، لم نکو نطعم المسکین، ہم کھانا نہیں دیتے تھے مسکینوں غریبوں کو ہم نہیں دیتے تھے. وکنا نحوز مع الخائزین، جو تیسری چیز کہیں گے وہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے خاص چیز ہے اور جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں اور جو ہماری سوسائٹی میں پورے ہمارے، ہم کہتے ہیں مسلمانوں میں، مجھے نہیں معلوم لیکن ہمارے شیعوں میں تو یہ چیز ابھی بڑھ رہی ہے. کیا کہتے ہیں کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم جدھر جاتے تھے ادھر کا رنگ لے لیتے تھے. اگر ہم فرینچ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو فرینچ اسٹائل ہمارا ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم فرینچ کے ساتھ ہیں تو ہم نے اپنا حجاب اتار دیا، حلال حرام سب کھا لیا پی لیا، ان کے ساتھ ہو گئے. جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم بڑے سے لمبے کپڑے اور بڑے چیزیں پہن، یعنی کہتے کہ ہم جدھر جاتے تھے ادھر ہو جاتے تھے. جہنمی کو جب جہنم میں لے کر جائیں گے، یہ قرآن سورہ مدثر کی آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک 45 تک یہی کہتی ہے کہ ہم اس لیے جہنم میں آئے ہیں کہ ہم جدھر جاتے تھے ادھر کا رخ اپنا لیتے تھے، ان کے جیسے بن جاتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ کیا تمہارا اپنا کوئی وجود نہیں، کوئی چاہت نہیں، تمہارا خود کی کچھ مرضی نہیں کہ جو تمہارے اوپر تھوپا جاتا ہے، جو تم دیکھتے ہو ویسے بن جاتے ہو. تو یہاں پر جو سب سے ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت آ رہی، ہمارے شیعوں میں، پوری دنیا کے ہمارے شیعوں میں، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اس طرح سے یہ چیز آ رہی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، کہیں گے ایک چیز، ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے. ہم کہتے تھے قیامت جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، قیامت تو ہے ہی نہیں، قیامت کو بھول جاؤ، اس دنیا میں جہاں رہتے ہو اس کو یاد کرو. کہا حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ اب ہم جب اس میں آ گئے ہیں، ہم جب ادھر پہنچ گئے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ سب وعدہ، یہ سب چیز اللہ کی سچ ہے، یہ سب پروردگار عالم کی جو چیز ہے وہ سچ ہے. ہاں مومنات، خداوند عالم نے اپنی قرآن کی آیتوں میں ہمیں کلیئر کہہ دیا، نماز نماز نماز. پھر کہتے ہیں کہ حقوق الناس، مسکین یعنی حقوق الناس حقوق الناس حقوق الناس. پھر کہتے ہیں نحوز من الخائزین، حقوق النفس اور حقوق النفس. اور پھر قیامت کی بات کرتے ہیں، اللہ پر یقین اور قیامت کی تیاری، ورنہ بھول جاؤ جنت کو، ورنہ بھول جاؤ سب چیز کو. ایک عالم کیا کہتا ہے، ایک عالم کی مجھے بہت اچھی فارسی میں وہ بات کہتا ہے کہ بہشت ببہامی دہن، کہتا ہے فارسی میں، کہتا ہے بہشت ببہامی دہن، ببہانے نمی دہن، کہ بہشت جنت جو ہے وہ قیمت سے ملتی ہے، بہا سے ملتی ہے، بہانے سے نہیں ملتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں بہانے سے مل جائے. ہم تھوڑا سا اللہ کے لیے کر کے اتنا جتلاتے ہیں، اللہ میں نے تیرے لیے اتنا کہ اب تو میرے لیے بہت بڑا تیار کر کے رکھا ہوگا. کہتے کہ بہشت ببہامی دہن، ببہانے نمی دہن، جنت کی قیمت ہے، اس کو چکانا پڑے گا. انبیاء نے جنت کی قیمت چکائی، ائمہ نے جنت کی قیمت چکائی، ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں. اور جنت کی سب سے بڑی قیمت اللہ کے ساتھ کلام کرنا، اللہ کے ساتھ بات کرنا. ہاں مومنات، جب کربلا کا وقت ہوا تھا، جب کربلا بچھائی گئی تھی، تو اس وقت جب کربلا، ہم کہتے ہیں جب کربلا شروع ہوئی تو اذان کے ساتھ شروع ہوئی اور ختم ہوئی تو نماز کے ساتھ ختم ہوئی. میں ہمیشہ کہتی ہوں انسان کی زندگی ہے نا، ہم لوگوں کی زندگی کیا ہے ہم لوگوں کی زندگی، ایک اذان اقامہ سے شروع ہوتی